اتوار کے دن جو 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لے تو اگلے لمحے اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے کون سا معجزہ ہوتا ہے، جلدی یہ ویڈیو دیکھ لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور آپ کی ہر تکلیف ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے نہیں تھکو گے، اور آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر نعمتوں کی بارش ہر ان اترتی ہے اور برستی بھی رہتی ہے۔ ہر ذرہ کائنات اس رب العالمین کی رحمتوں کے مقدس بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں جس سے اللہ رب کریم کی شان رحمت سے حصہ نہ ملا ہو۔ مخلوق کا عدم سے وجود میں آنا ہی اس کے افضل و کرم سے ہے۔ نعمتوں کی جملہ مخلوقات پر افراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بے پایا کرم ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو دوسروں سے زیادہ رحمت کا حصہ عطا فرمایا۔ اپنی ذات کے اعتبار سے ہم غور کریں تو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس کس طور پر ہمیں حاصل ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربی تعالیٰ ہے کہ بے شک انسان نا شکرہ ہے۔ یہ وہ دردناک حقیقت ہے جس کا ذکر خود رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ انسان کی مٹی سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان بہت جلد باز اور بے صبرہ ہے، اور اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے شور مچانا اور آسمان کو اپنے سر پر اٹھانے لگ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اور بار بار ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تو ان نعمتوں پر غور کیوں نہیں کرتا جو تیرے مالک نے تجھے عطا کی؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ نعمتوں کی قدر و قیمت سے صرف وہی شخص واقف ہو سکتا ہے جو ان سے محروم ہو۔ محترم ناظرین، سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فضائل، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی طاقتور ترین سورت ہے۔ رات کو سوتے وقت یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگوں نے ایسا مجدد وظیفہ اپنی پوری زندگی میں شاید نہ کیا ہو۔ آپ لوگ نے سورۃ الکوثر تو بہت دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن آج کا جو عمل ہے سورۃ الکوثر کا، آج کا جو وظیفہ ہے جو رات کے وقت آپ کو پڑھ لینا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کا وقت جو ہے وہ رات کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ 1 منٹ نکال کر سکتے ہیں اور سکون کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ جانا ہے، اور گھر میں ہو تو اگر گھر میں چاہیں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں مسجد میں کرنا تو وہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اگر رات کی کوئی ایسی آپ کی ڈیوٹی ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ گھر سے دور ہوتے ہیں، تو وہاں بھی آپ لوگ رات کے وقت یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر 1 منٹ ایسا نکال لینا ہے کہ اس 1 منٹ میں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، کوئی آپ کو آواز نہ دے۔ آپ پیارے ساتھیوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں، وظیفے کو سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر میری وہ بہنیں لازمی پڑھ لیں جو بالکل غربت کے آخری درجے پر ہیں، جن کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچہ، بالکل غریب ہو چکی ہیں۔ میرے بھائی، میری بہنیں دونوں پڑھیں۔ ایسی اگر آپ کے حالات ہیں کہ آپ بالکل کنگال ہو چکے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ لوگ یہ وظیفہ بالکل اللہ پاک پر بھروسہ اور اللہ پاک پر پورا توکل رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور مستند عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں ایسے ہی حل ہو جائیں گی۔ اور پیارے دوستوں، اس عمل کی خاصیت کیا ہے؟ اس عمل کو کرنے سے آپ کو اور کون سے معجزات حاصل ہوں گے؟ تو پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ہرگز بھی اسکپ نہیں کریے گا۔ بے شک انسان بے صبرہ ہے، اور جگہ جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا
کہ تم لوگ صبر کرو اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو تو بالکل میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک نے بارہا ہمیں بتایا کہ ہمیں کس طریقے سے مدد حاصل کرنی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس آپ کے مانگنے کی دیر ہے۔ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو جب پڑھنے لگو تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ خاموشی سے چپ چاپ ایک طرف کونے میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ وظیفہ شروع کر دینا۔ محترم ناظرین، آپ لوگ اس وظیفے کی ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں، وظیفے میں آپ لوگوں کو بتانے لگ جاؤں کہ کس طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو آخر تک آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کے مجھے دعائیں دیں گے۔ سب سے پہلے تعوذ و تسمیحہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ لوگوں نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ ہی درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف میں اگر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ آپ کا بہترین انتخاب ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنے کی بہت زیادہ ہی برکت اور فضیلت آپ لوگ بارہا ویڈیو میں سن چکے ہیں، تو لہٰذا صرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کلمہ شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا۔ اب پیارے ساتھیوں، پیاری بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2-3 مذاہب ملا کے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، تو آپ نے جب 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح پڑھتے رہیں اور 7 مرتبہ استغفر اللہ آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لینا ہے۔ گنتی کر کے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، کم یا زیادہ نہ ہو، تعداد جتنی بتائی جا رہی ہے اتنی ہی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اپنی طرف سے آپ لوگ کمی بیشی نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگ پھر کمی بیشی کریں گے، وظیفے کو اپنی طرف سے کریں گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ آپ لوگوں نے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے اور 7 مرتبہ استغفر اللہ آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنے کے بعد اس میں اعظم کون سا پڑھنا ہے، ایک وظیفہ وہ کون سا پڑھنا ہے، عزیز ساتھیوں آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، اس طرح پڑھتے رہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے 1 مرتبہ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ پھر اس کے فوراً بعد 1 مرتبہ جب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھ لی، اس کے بعد آپ لوگوں نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے پہلے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے بعد بسم اللہ کے بغیر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جتنا اول درود ابراہیمی پڑھا اتنا ہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا وہ آپ لوگ اچھے انداز میں کریں گے۔ تو پیارے دوستو، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اور آپ کو ایک بات تو میں بتانا بھول گیا، اس کے بعد جب آپ لوگ اپنی حاجتیں مانگیں گے اللہ پاک سے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے قوم کے لیے، یعنی کہ فلسطین کے جو مسلمان بھائی ہیں جو پریشان حال ہیں ان کے لیے لازمی دعا کرنی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اپنے بھائیوں کو ہرگز بھی دعا میں نہیں بھولیے گا، اللہ پاک آپ کو ہرگز نہیں بھولے گا۔ تو پیارے دوستوں،
جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نیک اور اچھا رزق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، حرام ذرائع سے بچائے، مرتے وقت ہمیں اپنا کام کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، جنت البقیع سے اٹھائے، اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔